ليس بعدك شيء أنت ظاهر فليس فوقك شيء أنت الباطن فليس دونك شيء أنت العزيز الحكيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم واهلك ولعن أعداءهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين يا أرحم الراحمين. صلوات بآواز بلند. پھر بھی درود محمد و آل محمد کی پاک ذات. ذرا بلند تر صلوات پڑھ لیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام وکثرت التسلیمات علی سید الکائنات المبعوث عن معجزات الباہرات والآیات البینات سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلا وسیعہ و وزیرہ و ابن عمہ و وارث علمہ علم الاولین والآخرین امیر المؤمنین نعرہ حیدری وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین لسیما علی بقیت اللہ العظم روحی وروح العالمین لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی عاداء مجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ. صلوات. یہ ذکر تھا، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہوگا. یہ سلامت ہے. یہ ذکر تھا، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہوگا. پھر سنیے، یہ ذکر تھا، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہوگا. جو کہتا ہے نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا. اللہ آپ کو سلامت رکھو. آپ سلامت رکھو. مخصوص دن ہے، بہت دیر ہو چکی ہے. میں بالکل نہ کوئی دعا منگوائی. مالک تمام کے حاجات پورے کرے. اللہ بانیان کے رزق میں اضافہ فرمائے. سارے آباد رہو. میں نے ڈیوٹی شروع کر دی ہے. یہ ذکر نہ ذاکر کا محتاج ہے نہ مجمع کا محتاج ہے. مجلس حسین اللہ نے خود اس وقت کروائی جب وقت نہ تھا. عرش بری کا امام برگاہ تھا، ملائکہ کا مجمع تھا، اللہ ذاکر تھا، ذکر حسین ابن علی تھا. توجہ فرما رہے ہیں. سیلاب آیا، سیلاب نے بڑا پریشان کیا. ڈھیر ساری آبادی متاثر ہوئی، مکان گر گئے، مویشی ضائع ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، کئی آبادیاں بستیاں گر گئیں، بڑی بڑی کوٹھیاں گر گئیں، کنکریٹ کے بنی ہوئی 7 منزلہ عمارتیں گر گئیں. جھونپڑی بھی تھا تو عباس کا علم بلند رہا. توجہ فرما رہے ہیں. آپ سلامت رہیں. سارے بولو آپ سلامت رہو. یہ مشاہدے پہ دلیل نہیں ہوتی، یہ مشاہدہ ہے، یہ آپ نے دیکھا ہے. توسہ شریف وہاں سادات ہیں، اکثر وہ بڑے عزادار بھی ہیں، بڑی مجالس عزاداری وہ کرواتے ہیں. وہاں پہ ان کے جلوس تھا اور ادھر پانی پانی تھا، سارا پانی پانی. اب سب نے فیصلہ کیا بھئی اب کیا، نہ کوئی رستے کا پتہ ہے نہ گلی کا پتہ ہے، کہاں سے جاتے تھے، پانی پانی اور ہے ہی کچھ نہ. بزرگ سید اٹھا، سفید ریش تھا، ہاتھ میں علم لے کے کہتا ہے میں آگے ہوں تم پیچھے آؤ، یا حسین کرو عزاداری نہیں رکے گی. یہ اللہ کا مشن ہے، یہ مشن خدا بندی ہے. ڈھیر سارے جوانوں کا حکم ہے. میں ولایت امیر المومنین پہ تھوڑی دیر پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کی طبیعت ہے کہ میں بات شروع کروں. علی ولی اللہ شیعت کا روح ہے. میں پیادہ میں تھوڑا بولیا ہے ضرور. توجہ فرما رہے ہیں. علی ولی اللہ میں تیری آن ہے، علی ولی اللہ میں تیری شان ہے، علی ولی اللہ سے تیری پہچان ہے.
ہزاروں اذانیں آ رہی ہو، کیا پتہ چلتا ہے حق والی ہے کہ باطل والی، حسینیت والی ہے کہ یزیدیت والی، سقیفہ والی ہے کہ غدیر والی، شمر والی ہے کہ شبیر والی؟ پتہ اس وقت چلتا ہے جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ۔ آپ سلامت رسول، بسم اللہ، سارے بولو۔ صرف 2 روایتیں میں نے پڑھنی ہیں، آپ کی توجہ پوری ہوگی، میں بات شروع کر چکا۔ صرف 2 روایتیں میں نے پڑھنی ہیں، فضائل کی، اور 1 یا 1.5 روایت میں صاحب کی پڑھوں۔ توجہ پوری میری طرف رکھنی۔ امام علی نقی الہادی علیہ السلام، بلند صلوات پڑھے مولا کے ذات، پوری توجہ سے سننا، بے شک داد نہ دینا لیکن توجہ پوری رکھ۔ تیرے 10ویں امام کو معتصم عباسی لعنت اللہ علیہ نے سامرہ بلایا، سامرہ قید کرنا تھا اس نے امام علی نقی علیہ السلام کو، معتصم نے سامرہ بلایا۔ امام چلے مدینہ سے، ذی الحج کا مہینہ تھا، امام مدینہ سے چلے، رستے میں امام نے اپنی سواری کو پیار سے تھپکی دے کے فرمایا اس طرح چل کے 18 ذی الحج عید غدیر میں دادا علی کے پاس نجف میں کروں۔ نہیں بولنا اسے جن گال دی سمجھ ہونا۔ 10ویں امام پاک نے اپنی سواری سے فرمایا یوں چل کہ عید غدیر 18 ذی الحج میں نجف اپنے دادا علی کے پاس۔ میں مختصر کروں، سواری نے سفر کیا، 18 ذی الحج عید غدیر کا سورج طلوع ہو رہا تھا، علی بیٹا علی کے حرم میں داخل ہو رہا تھا۔ بہت اچھے سلامت رہو آپ۔ آئے میرے مولا، فرات پہ غسل کیا، ذری علی کے سامنے علی نقی علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے۔ ہوائی باتیں میں نہیں کرتا، جو پڑھتا ہوں میں حوالے سے پڑھتا ہوں، میں کتابوں کا ذمہ دار ہوں، تیرے عقیدے کا ذمہ دار نہیں۔ قبر امیر المومنین ہے، سامنے امام علی نقی کھڑے۔ اچھا کہ بات ذہن میں رکھیں نا، ذرا غور کرنا، نجف میں حرم علی میں امیر المومنین اکیلے نہیں سو رہے، دائیں طرف آدم علیہ السلام ہے، بائیں طرف نوح علیہ السلام، دائیں طرف میرے مولا علی کے آدم علیہ السلام ہے، بائیں طرف۔ فقہ کا حکم ہے کہ جمعے والے دن قبرستان جاؤ، وہاں فاتحہ پڑھو، عبرت حاصل کرو، اور اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر ضرور جاؤ۔ ضروری حکم ہے کہ ابے کی قبر پہ جاؤ، حکم ضروری ہے کہ ماں اور باپ کی قبر پہ جاؤ۔ اپنے ابے کی قبر پہ جانا سنت موقدہ ہے۔ کائنات کا ابا میرے علی کے پہلو میں سو رہا ہے، میں بڑی جلدی چاہتا ہوں طبیعت ملاؤ، میں تھوڑی نوکری کر سک۔ پوری کائنات کا بابا، سارے بولو حیدری، بشریت کا باپ جو علی کے دائیں سو رہا ہے، آدم ہے، وہ بھی بشریت کا باپ ہے، ابو بشر اول بشر ثانی نوح علیہ السلام، دونوں باپ ہیں۔ پوری کائنات کا باپ میرے علی کے پہلو میں سو۔ کتنا بدبخت اور نالیک بیٹا ہے آدم کا جو علی کے بغض میں ابا ہی چھوڑ گیا ہے۔ کوئی نہیں، وہی نجف جاتا ہے جو آدم کی اچھی اولاد۔ سارے بولو بھائی حیدری۔ امام علی نقی علیہ السلام دادا علی کی قبر پاک کے سامنے کھڑے ہیں، تیرا 10واں امام۔ جس بندے کا امام علی نقی علیہ السلام کی امامت پہ ایمان ہے، جو امام علی نقی علیہ السلام کو منصوص من اللہ امام سمجھتا ہے، اطاعت واجب سمجھتا ہے، وہ غور کرے، پھر اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ امام نے زیارت پڑھی ہے دادا کی، 37 آیت قرآن کی امام ہادی نے پڑھی۔ عباس کے علم کی قسم، ہر آیت میں ولایت علی تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں، ہر آیت میں ولایت۔ پھر امام نے فرمایا اشہد ان شاک فیکا ما آمن برسول، کہاں جا کے پڑھو؟ علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں اے دادا علی، اے امیر المومنین، میں گواہی دے رہا ہوں جس بندے نے آپ کی ولایت میں شک کیا، گویا اس نے محمد کا کلمہ پڑھا ہی کوئی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اللہ سے عطا فرما، توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جس نے ولایت علی میں شک کیا، کون فرما رہا ہے؟ 10واں امام فرما، مولوی انصر نہیں کہہ رہا، امام نے فرمایا جس نے اے دادا علی آپ کی ولایت میں شک کیا، ان شاک فیکا، انکار اور ہوتا ہے، شک اور ہوتا ہے۔
توجہ فرما رہے ہیں، اس نے مصطفیٰ کا کلمہ، بابا توقیر شاہ جی اب اگر ہے امام کا کلام میں کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں؟ بھائی مجمع میں بندے ناراض ہو جائیں گے، کائنات ناراض ہو جائے، علی ناراض نہ ہو، مجھے بندوں کی پرواہ نہیں۔ 10ویں امام نے فرمایا لعن اللہ من جہد ولایتک بعد الاقرار۔ شاید میرا امام میرا یہ زمانہ دیکھ رہا تھا، علی نقی علیہ السلام نے فرمایا اے دادا علی، دادا ہونے کے ناطے نہیں، امام برحق ہونے کی وجہ سے، خلیفہ رسول ہونے کی وجہ سے، اللہ کی حجت ہونے کی وجہ سے میں علی نقی کہہ رہا ہوں، اللہ اس بندے پہ لعنت کرے جو آپ کی ولایت کا کلمہ پڑھ کے پھر مکر جائے۔ تیری مرضی ہے بولنا، میں امام کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ سلامت رہو بزرگو، سارے سلامت رہو، توجہ فرمائیے آپ، سارے سلامت رہو، میری مل کے بولو۔ پیر الفت شاہ جی میری انگنت نوکریاں یہاں پہ، میں نے کئی مرتبہ ولایت علی پڑھی، میں نے قرآن کتابیں رکھ کے اب بھی میرے پاس ہیں، وقت نہیں کہ میں دکھا سکتا ہوں، لیکن عباس کے علم کی قسم علی گن ولی اللہ موتی اتنا قیمتی ہے، ہر ظرف میں آتا ہی نہیں، ہر ذہن میں سماتا ہی نہیں، ہر بندے کی برداشت ہی نہیں کہ علی برداشت کرے۔ یہ گھر جا کے اچھا دیہات ہے، اس تو سادہ گل کوئی نہیں تھی، میں جلدی بڑی ہے چاہ بھائی، اتھے ساڑیاں ماما بہنا دیہاتی عورتاں برتن دھوندیاں، برتن دودھ دالے برتن نو دھو کے الٹا لٹکیں دیاں، بڑھڑے تا بولن ہون تا دو دونجی ویک جان، مائیاں برتن دھوندیاں تے دودھ دالے نو الٹا، میں آکھیا اماں اس برتن دی اتنی خدمت کیوں ہے؟ اس آکھیا یہ دے چ نور آنے ہی، پترہ دو دھو رہے لسی ہو رہے، مولوی زد نہ کر علی ہو رہے، عرب دا کمی ہو رہے، بولے سو دا پڑھ سا توجہ فرما رہے بھائی، دودھ والا ظرف زوئیں ظروف قیدہ پڑھے نے، زوئیں وہ سامنے کیڑی فوٹو ہوندی بھانڈے، یہ ظرف ہوتا ہے، ظرف کا بڑا اثر ہوتا ہے بھائی۔ دیہاتی بڑھڑی سیانی بڑھڑی دو دلا بانڈا دھو کے الٹا لٹ کہہ دیے، نہیں پتہ شاہ جی بندے کتنے بلے سے نا، سیانی دیہاتی بڑھڑی گندے بانڈے چ دودھ نہیں رکھ دی، اللہ حرامی دے دلے چلی کی نہ رکھے۔ بولو یار، سلامت روا۔ حلال زادوں کا مقدر ہے علی ولی اللہ۔ میں حضور کی کئی حدیثیں پڑھ چکا ہوں اسی موضوع، ایک روایت میں نے پڑھ لی، دوسری سنو، اور میں بہت جلدی میں وعلیکم السلام۔ ایک حبشی غلام تھا میرا پیر علی کا، حبشی غلام حبش میں رہتا تھا، شاعر بڑا غضب کا تھا، یہ آپ میرا خیال میں زندگی بھر نہیں بھولیں گے جو نوکر ابھی پڑھ رہا ہے۔ حبشی غلام تھا، بڑا غضب کا شاعر تھا، شعر بڑے لکھتا تھا، پیر علی کی مدح میں قصیدے لکھتا تھا، اور سناتا انہیں تھا جو علی کو نہیں مانتے تھے۔ ایسا تنے بولنا چاہیے، شاید تو تھکا بیٹھ۔ اچھا جی بات میں 20 سال ہو گئے درس پڑھتا پیا، پڑھاندا پیا، بہت گل کرنی پوندی ہے، جنوں علی دے فضائل چنگے نہ لگن اس نوں ہی سنانا، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ بابا جی شریف بندے آکھ سنے بھائی وہ نہ سناوے آج انہوں نہ چنگے لگ دے، موزن کہ قرآن پاک دی قسم بھی سنت رسول ہے۔ وقت میرے کل کو نہیں، غدیر تو ایک بندہ بھجدہ آیا مدینے، لمحہ جی اکادہ سے اگون حارس مل گیا، تو اسے کہا کیوں سا چڑھے ہوئے ہی کتوں آیا سکے حاج تو تے کہ دنال مصطفیٰ نال گیا ہم تے کیوں تھا کیوں چڑھے ہوئے تے طبیعت کیوں خراب ہوئی، اسے کہا غدیر تے اس براد اعلان کر چھوڑے آئی، تو چپ کر وہاں میں نے جلدی بڑھی، اسے کہا اعلان ہویا تے وقت ہے کہ کیتا، اسے کہا میں مبارک دیتی ہے، انج بات میں بھی کو نہیں جانا، میں مبارک دے چھوڑی، اسے کہا تو علی نو علی دی ولایت دی مبارک تو، اسے کہا صرف میں نہیں وڈے برائی دیتی ہے، تو اسی تھک گئے، اسے کہا سلمان دیتی ہے، ابو ذر دیتی ہے، کمبر دیتی ہے، دیونی پوندی ہے، اور حارث دشمن علی تڑپ کے آتا ہے، وہ مبارکہ دے اندر ہیں غدیر دے شرم نہ آئی، اور کچھ نہ آندا تے بھاج جاویں، خیبر جو بھجے ہیں، او جو بھجے ہیں، بدر جو بھجے ہیں، بھجنے تن کیڑا پہ رکیندا، او چپ کر میری مجبوری آئی، میرا پلان محمد پیرا دے تلے آ۔ بولو شرازیوں، سلامت رہو، بولو علی والو، سارے بولو، سارے بولو۔ مصطفیٰ کدی کھانا کھوا کے علی سنایا ہے، کدی پلان اتروا کے علی سنایا ہے، بندے دے بچے نام جنہوں نے بن کے حضور علی سنوایا ہے۔
حبشی غلام قصیدے علی کے پڑھتا تھا اور زیادہ انہیں سناتا تھا جنہیں علی اچھا نہیں لگتا تھا. توجہ فرمائی آپ. ایک بری عادت تھی اس میں کہ چوری کرتا تھا, کبھی کبھی چوری کر لیتا تھا, یہ بری عادت تھی اس میں. دل میں علی تھا. میں آدھے سے تقریباً زیادہ پڑھ گیا. اس نے 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدے میں سر رکھ کے دعا مانگی, پروردگار رحمان و رحیم اللہ ایک مرتبہ تو موقع دے کوفے جا کے علی کی زیارت کروں. وہ منڈی لگی یمن میں غلاموں کی, اس کے مالک نے اسے بیچ دیا, وہ یمن میں آ گیا. وہاں کندی قبیلے کا جوان تھا کوفہ میں رہنے والا, اس نے اسے خرید لیا. تیسرے دن بندہ کوفے آ گیا, 2 رکعت پڑھ کے سجدے میں سر رکھ کے کہتا ہے تیرا کتنا شکریہ ادا کروں, میں نے ایک زیارت مانگی تھی, تو نے ساری زندگی علی کے قدموں میں بھیج دیا. یار بولو, تھوڑا توجہ فرما رہے ہیں. تیری زندگی ہو گئے حیدری آ گیا, کوفے آ گیا. بڑی کمال کی روایت ہے یہ. روایت جناب اسبغ ابن نباتہ سے ہے. معربی میں نے ساری چھوڑ دی. آ گیا کوفے. جناب کمبر سے پوچھتا ہے اچھا یہ بتا میرا پیر بھائی, یہاں کوئی علی کے منکر بھی رہتے ہیں؟ شاہ جی عباس علم دی قسم اے اگلی گل ہر بندے واسطے نہیں. انہوں نے مسکرا کے کہا بے شمار. یہ بے شمار. جناب کمبر نے فرمایا بے شمار. جلدی جلدی. اس نے کہا اچھا کوئی بڑا موزی ہو, بڑے بڑے موزی کون سے ہیں؟ اس نے کہا ابن القوہ وہ موزی ہے جو علی کا کعبے میں آنا بھی برداشت نہیں کرتا. وہ کہتا ہے اتفاقاً علی آ گیا تھا. ان میں پنجابی گل سمجھانا بابا جی دعا کرے جی. ابن القوہ آکھیا بھئی او جی اتنا چھڑدا ہے میرے مولا علی تو بھئی کعبے چ آن دا بھی وہ آدھا اتفاق ہے تے وقت گھر تو چا وکھا تے وقت میں ہی تھا ہی ہاں. وہ تو پردیس ہی آئی نا. علی کے قصیدے لکھ کے موزیوں کے محلے میں سناتا تھا. ابن القوہ بہت بڑا نسبی, اس سے سناتا تھا. وہ ایک دن پرانی عادت بری چوری والی, چوری کرنے لگا تو پکڑا گیا. پھر الفت شاہ جی دعا فرمائیں کہ لطف آئے گا ہر حلالی کو, اور خدا شاہد ہے سارے حلالی بیٹھ. پکڑا گیا چوری کرتے ہوئے. خبر مشہور ہو گئی کوفہ میں کہ وہ حبشی غلام جو شاعر ہے اور علی کے قصیدے, وہ پکڑا گیا چوری کے کیس. ابن القوہ دوڑ کے ساتھیوں سے کہتا ہے جلدی آؤ, چلتے ہیں دربار, دیکھتے ہیں حاکم علی ہے مجرم علی کے چاہنے والا ہے. اب دیکھتے ہیں علی اسے چھوڑے گا کیسے, چھوڑ تو دے گا سزا تو دے گا نہیں, کیونکہ بندے علی کو نعوذ باللہ اپنوں جیسے سمجھتے تھے. وہ سارے موزی بھی دربار آ گئے, حبشی غلام بھی آ گیا, میرا مولا ممبر پہ آئے. غلام پیش ہو گیا, فرمایا تو نے چوری کی ہے؟ جی یا علی. میرا ہو کہ پھر چوری؟ یا علی غلطی ہوگی مولا, لیکن شکر کر رہا ہوں کہ پکڑا گیا ہوں, مال حرام میرے پیٹ میں گیا نہیں. توجہ فرمائی آپ نے. فرمایا اچھا چوری کی ہے؟ تیسری مرتبہ اقرار تھا کہ سزا کا حکم پورا ہو. کہا جی کی ہے. امیر المومنین نے فرمایا جلاد اس کا ہاتھ کاٹ دے. سنبھل کے بمی میں علی دی ولایت پہ پڑھ دے, اس کا ہاتھ کاٹ. اس نے جلاد نے ہاتھ کاٹا, اس نے ابا کے دامن میں ہاتھ رکھ لیا, چپ کر کے مسجد کوفہ سے باہر آ گیا. گلی میں جا رہا تھا. ابن القوہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا آپ بھی سے چھیڑو, آپ بھی سے چھیڑو, آپ اسے چھیڑو نا. اب اس کے دل میں ذہن میں علی کا غصہ, آپ کوئی قصیدہ یہ علی کے خلاف بھی پڑھ دے گا, شاعر جو بڑا ہے. ابن القوہ سامنے آیا, اس نے خود بازو پکڑ کہا اوے یہ بتا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ کہتا ہے جلدی آ, سب کو بلا قریب آ کے سنو, میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو اسد اللہ ہے, ارادت اللہ ہے, اسم اللہ ہے, آل اللہ ہے, آیت اللہ ہے, باب اللہ ہے, بصر اللہ ہے, خیر اللہ ہے, خلیفت اللہ ہے, نور اللہ ہے, زین اللہ ہے, زینت اللہ ہے, خلق اللہ ہے, خلیفت اللہ ہے, ید اللہ ہے, عیبت اللہ ہے, ولی اللہ ہے, سبحان اللہ ہے, نور اللہ ہے, لسان اللہ ہے, ید اللہ ہے, جس کا دوست رحمت اللہ, جس کا دشمن لعنت اللہ ہے. توجہ فرمائیے. وہ مجمع دوڑنے لگ گیا. سلامت رہو سارے بولو. جنہوں نے پوچھا تھا نا تیرا ہاتھ کس نے, بس بھائی سلامت رہو, زندگی ہوئی. اللہ مسلم. بات آگے بڑی آ رہی ہے, بڑی بات آ رہی ہے. ایک ایسا فکر ہے جس پہ مولا کی قسم مجھے نشہ آ جاتا ہے, لطف آ جاتا ہے. ہاتھ کٹا ہوا ہے, انگلیاں کٹی ہوئی ہیں, خون بہ رہا ہے. بندے نے پوچھا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ اور جس نے پوچھا تھا وہ بھاگنے لگ گیا, چونکہ یہ پڑھ رہا تھا علی کا فضائل.
علامہ ناصر عباس شہید کا فکرہ مجھے ساری زندگی نہیں بھولے گا. علی کا فضائل بھی بجلی کی طرح اثر کرتا ہے. یہ تار پیچھے سے ایک ہوتی ہے, ہیٹر میں لگاؤ تو گرمی آتی ہے, اے سی میں لگاؤ تو ٹھنڈ پڑتی ہے. پر علی کا فضائل, مومن خوش ہوگا, منافق جل کے راکھ ہو جائے گا. سلامت رہو. ایک گال سنو یار, نعرے نہ مارو. سلامت بابا جی, ایک گال سنو یار, بے شمار لانا. توجہ فرماؤ بھائی. اب میرے تے اعتراض ہی بڑا ہوندہ ہے بھئی مولوی پتہ نہیں کتھوں لے آندہ نے. اے ممبر تے کھلو کے حرامی حلالی آندہ رہندہ تے چوکھا ولایت اللہ بنا ودا. میں بندے آندے بھئی ماما بھی پاندہ تے وات گلنا کوئی چنگیاں کردہ. ایک گال میں کردہ پہ قرآن دا واسطہ نے غور نال سنیا ہے. اے ہے تھوڑی جی اوکھی, اللہ کرے تھوڑی سمجھے چاہوے. ایتھے نبی شاہ آج کوئی انر قوم دا بندہ رہندہ ہے. انر ایک قوم ہے. اے شاہ لطیف بھٹائی تو وگاں قاضی آباد حالہ سندھ اتھے ڈھیر ساری انر قوم ہے, مومن بھی ہیں. میں اتھے اشرے پڑھے. اتھے کوئی انر قوم دا بندہ ہے؟ بولو ٹائم کوئی نہیں. میں جے تقریر ہے اتھے ہون آگ چھڑاں بھائی جیڑے انر نے نہ اتھے وہ بڑے بے وقوف نے. بات کسی شرازی کڑینے, کسی بلوچ, کسی عوان, کسی چدڑ چیمہ کسی نے اسے کڑینا جڑا انر ہویا. میں پڑھوں حضور کی حدیث بس دشمن علی حرامی ہے جڑا بعد جا کے میں نو بھی آندہ. پتہ نہیں کتھے رہ گئی ہیں, تیری توجہ ہی نہیں جے سمجھے ہیں تو بول. میں کہوں علی کا دشمن حرام زادہ, تجھے تکلیف ہو رہی ہے تو بتا رہے ہیں امہ شریف نہیں. چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے. حبشی غلام کہتا ہے میرا ہاتھ اس نے, میں نے چھڑیا ہے نہیں. میں ڈیر ساری پڑھنے, اللہ سلامت. جو اسد اللہ ہے, آیت اللہ ہے, قصیدہ پڑھا پیر علی کا, وہ دوڑ گئے, موزی دوڑنے لگے, پیچھے بھاگا, پچھو ناس کہتا ہے کھلو وہ نہ دساں تو انہوں کہیں کٹے ہے. جڑا امیر المومنین ہے, امام المتقین ہے, سید الموحدین ہے, نور العالمین ہے, سید الہدا ہے, امام الورا ہے, تاجدار اولیاء ہے, علی جو زہرا کا شوہر ہے, کعبہ کا گوہر ہے, حسنین کا بابا ہے, معراج پہ محمد سے پہلے گیا ہے. دوسرا قصیدہ وہ بندے نس دیں جو حدا دساں تو انہوں کہیں کٹے ہے. پیر امیر کو کسی نے بتایا جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا تھا وہ تو آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے. نے ڈھیر سارا چھاڑ دیتا, ڈھیر قصیدے پڑھے, سارا مجمع ہی نس گیا تھے, وہ قصیدے پڑھ دارے. مولا نے فرمایا بلایا جائے حبشی غلام کو. توجہ بھائی, حبشی غلام کو بلایا جائے. آگے حبشی غلام علی کے دربار میں, بس سارے بندے اکٹھے ہو کے آگے بھئی علی اب کیا کرتے. فرمایا اوے میرے قصیدے پڑھ رہا تھا. یا علی تیری نالین پہ دہرین قربان. جی یا علی پڑھ رہا تھا. اے وہ فکرہ جڑا میں آکھیا میں نے بڑا نشہ ہوں دا, لطف ہوں. میرے قصیدے پڑھ. جی یا علی میں نے ابھی تجھے سزا نہیں دی, پیچھے رہ گئے ہو. میں نے ابھی تیرا ہاتھ نہیں کاٹا. جی یا علی کاٹا ہے. تجھے تکلیف نہیں ہوئی؟ مولا ہوئی ہے. پھر میرے قصیدے. یار تیرا خون نہیں نکل رہا. مسکرا کے کہتے ہیں مولا خون نکلا ہے, بدلہ نہیں. حلالی خون ہر حال میں کہتا ہے علی حق. بولو یار. امیر کائنات نے فرمایا اچھا کنہیں سنا رہا تھا؟ یا علی وہ جو موزی ہیں انہیں سنا رہا تھا. فرمایا اگر انہیں سنا رہا تھا تو ذرا میں تجھے نیاز دوں. امیر المومنین نے فرمایا کٹا ہوا ہاتھ کدھر ہے؟ یا علی میری ابا میں ہے. فرمایا ساتھ رکھنا, میں علی ہوں. اس نے ہاتھ ساتھ رکھا, علی نے ید اللہ والا ہاتھ پھیرا, ہاتھ ٹھیک ہو گیا. اب دونوں ہاتھوں سے موزیوں کہتا ہے ادھر آؤ میں تمہیں بتاؤں جوڑا کس نے ہے. توجہ نہیں فرمائی, توجہ فرمائی. موزی کا موقع مل گیا, ابن القوہ کھڑا ہو گیا, وہ دشمن علی, وہ ناسبی, وہ کھڑا ہو گیا. کہتا ہے یا علی اگر کاٹنا تھا تو جوڑا کیوں؟ کاٹا جو تھا تو جوڑا کیوں؟ میرے مولا نے فرمایا زبان بند کر, جو کاٹا تھا وہ علی کی عدالت تھی, جو جوڑا ہے یہ علی کی ولایت ہے. یہ ہے علی کی ولایت. اتنا مارا ہے امت نے علی کی پاک بیٹیوں کا. قبروں کے ساتھ قبریں نہیں بنی. چیلم حسین کا عزادار میرے سامنے ہو. آج ذاکر بھی کافی قصیدے پڑھ رہے تھے, میں پیچھے بیٹھا سوچ رہا تھا بھئی آج قصیدے تھوڑے ہونے چاہیے, آج رونا زیادہ چاہیے. چیلم منا رہے ہو, 40واں چیلم کتنے دنوں بعد ہوتا ہے؟
بسم اللہ سید 40ویں دن ہوتا ہے، حسین کا کتنے دنوں بعد ہو؟ نہیں سمجھے؟ سال کے بعد شام کی قید نبھا کے کربلا آئی تھی علی کی بیٹی، چیلم حسین کا کیا۔ میں دھمی دا روندہ پیا، صبح سویرے میں گھروں نکلے آنا تو میں ویکھیا یونیورسٹی روڈ تے سرگودے بڑے سیدادہ امیر گھر دیاں دیاں بہنا، انہوں دے پیریں جتیاں کوئی واتے تیرے نبی شالے روڈ تے بھی ڈھیر ساریاں ایسی نظر آئیں، سادیاں جیاں مائیاں غریب جیاں جتیاں پیریں کوئی نہ دے، ہتھے جباس دے علماء نے رو دیا دیا ہائے حسین ہائے حسین۔ پتہ نہیں مولوی کڑا دین دسنا چاہتا ہے، انہاں دے دل وچ حسین دی قبر ہے خدا واسطے نہ رومن دے۔ وسیم بلوچ گیا نا تو سے شریف شاہ جی، اتھے وسیم بلوچ ذاکر حسین دا سارے جان دے، وہ گیا آبے میں امداد کرنی ہے، اتھے سادات آ کے بہ گئے، اس نے کہا میں توڑی امداد کرساں، تو کیڑی تکلیف، ایک بڑھا سید ڈھا مار کر انہا، اس نے کہا کیوں امداد کرے سے؟ ادب اجڑے جو ہو، وہ نے یار تمہیں حسین دا ذاکر ساڑھا اجڑنا سون، سن نبی دی دھیاں دا اجڑنا سنا، سن تری امداد لوڑ نہیں، تو پڑھ کیویں ٹوری آئی بغیر جوتی دے پتھریلی زمین تے، تو سن سنانا کیویں لٹیا ہی امت نے مصطفیٰ دیا دھیاں۔ میں بڑا اپنے آپ تے کنٹرول کر کے فضائل روکیا ہے، جو میرا پرس ہوئے تو توڑی بھی عبادت ہوئے۔ ایک فکرہ میں شام ایک مجلس نیٹ تے پہ سن دا، وہ میں بڑا پسند ہے۔ اس نبی شادی کوئی بی بی مستور کدھائیں دور شادی ہوئی وہ تے بعد 10 سالہ بعد ہی آوے نا بلوالو گڑی لگ زینے تا بچے ان جگہ سے اٹھو توڑا نانکہ شہر آ قرآن دی گال کرو 4-5 منٹ دی ہے میں قرآن دی گال سنو تو توڑی چیخ نکل جاسی۔ دانیال نبی 20 سال پردیس رہا، 20 سال حضرت دانیال علیہ السلام 20 سال پردیس رہا، 20 سال بعد آیا نا تو دروازے پہ کھڑے ہوئے نوکر نے پہچان لیا کہ تو دانیال ہے، 1 سال رہیے شام، ماتم دی صدا آنی چاہیے، این اجڑ کے ولیے سکا بھرا محمد حنفیہ پہ پوچھ دیاں سجاد من حاضر وجوزہ دسنا ہے بڑھڑی کون ہے؟ سجاد میں نے دسا ہے ضعیفہ کون ہے جیدہ سار سفید ہے اجرکم من اللہ۔ مرید عباس لنگا دا فکر ہے، رومن مقصد ہے یا رومے میرے واری نہ رو کسی اور واری رومے ضرور آج۔ مرید عباس لنگا دا فکر ہے جلے پوچھے نا جناب محمد حنفیہ نے مولا سجاد تو بھئی یہ بڑھڑی کون ہے تے بی بی سن دے نان پہ شاہ جی علی دی دی سن دی پہ آئی نا بی بی وقت بھرانل بھئی سکا بھرا کھلا پوچھ دے بھئی یہ ضعیفہ کون ہے، بی بی بھرانل کوئی گل نہیں کی تھی، ایتے تیری چیخ نکلنی ہے جڑا فکر ہے کسی تحجت لے بے کے آکھیا تو رننا ہے، قرآن دی قسم اس واسطے میں پڑھیا بے میں بھی روسا دے تو سی رویا ہے، بی بی بھرانل کوئی گل نہیں کی تھی، آسمان تو دیکھ کے آدھئے بھلا من موت حسین بھرا دی، این جو جاڑے ہی میں نے بھرا ہی نہیں سجاتا۔ اجرکم من اللہ بھائی، اللہ تیری زندگی کرے، کوئی پوتری تھی ہو دی زندگی جو رنہ کر حسین نو چیلم منا میرے ذہنے چی پھر جا شاہ جی آئی بھائی مشی روک ویسے میں حکومت بھی دلے بھائی رک کے تو روک ویسی، آج میں بڑا رنہ ویک کے عشق حسین دا عشق کائنات دی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، بس میرا ان ساتھ دیو میں نے حکم ہے اس معصومہ دے چند فکرے جس کی زندگی تھوڑی تھی دکھ زیادہ تھا، جسے باپ کے قاتل نے اتنا مارا تھا، جو پتھریلی زمین پہ جس کی تلیاں پھٹ گئی تھی۔ شام میں اسی بی بی کا حرم ہے نا، صرف عالیہ سین تو نہیں، بی بی معصومہ کا رب بھی ہے۔ ایک اور تبلیغ کا فکرہ سنو اور اسے اپنے ذہن میں جگہ دینا، اگر کوئی بندہ کہے کوئی ظلم نہیں ہوا، کوئی چادریں نہیں اتری، کوئی بیبیاں بازار نہیں آئیں، شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، جن کا سورج عیا کرے وہ کیسے بازار میں آ گئی، اس بندے کو آج شام لے جا۔ عباس کے علم کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے علی کی بیٹی کا حرم زخمی دیکھا، کتنی جگہ پہ گولیوں کے نشان ہیں، یار قبروں کو تو کوئی نہیں مارتا، وہ 4 سالہ معصومہ کی قبر پہ اب بھی پیر ہے جو بندے مارے نہیں۔ بس میں جلدی کروں، جس کے کانوں کا خون نہیں رکتا تھا، جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی۔ یہ میں بتاؤں کان کب زخمی ہوئے کیسے، سادات معافی دینا، زید بن اخنس وہ کتا ہے
جسے ابن سعد نے کہا زید تو نے کربلا میں کوئی بڑا کام نہیں کیا، جو سامنے کالے خیمے جا انہیں آگ لگا دے، ڈرنا نہیں، ان میں مرد کوئی نہیں رہ گیا، ایک بچ گیا وہ بیمار ہے، باقی تطہیر کی پردے دار ہے۔ صدات معافی دینا ماتم کا فکر ہے۔ یہ کتا کہتا ہے میں نے 20 سپاہی ساتھ لیے، میں گھوڑوں پہ چڑھا، میں نے آ کے خیموں کو چاروں طرف سے آگ لگائی، بچے یوں نکلے جیسے نماز کی تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے، چیلم حسین کا ہے اور میں مسیح پڑھ رہا ہوں۔ یہ کتا کہتا رہے تو طفلۃ حربل بفی ثیاب النار، میں نے دیکھا ایک 4 سال کی بچی نکلی جس کے دامن کو آگ لگی ہوئی، میں دوڑنے لگا، بچی دوڑنے لگی، میں تیز ہوا، بچی تیز ہوئی، تھوڑی دیر تو دوڑتی رہی، پھر خاک پہ گر گئی، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں بطول کی بیٹی ہوں، میں زہرا زادی ہوں۔ یہ کمینہ کہتا ہے بچی سمجھ رہی تھی میں آگ بجھانے والا ہوں، میں جب قریب آیا مجھے اس کے کان میں یمنی در نظر آئے جو صرف شہنشاہوں کے گھروں میں ہوتے تھے۔ یہ لانتی کہتا ہے میں نے سوچا ہر کسی نے لوٹا ہے، میں نے کچھ نہیں لوٹا، کیوں نہ در لوٹ کے لے جاؤں۔ یہ کمینہ کہتا ہے پیچھے فوج آ رہی تھی، سادات معافی دینا۔ یہ کتا کہتا ہے میں نے سوچا اگر میں کنڈا کھولوں گا تو دیر ہو جائے گی۔ یہ لانتی کہتا ہے میں نے دونوں ہاتھ رکھے، اتنے زور سے کھینچے، بچی کی تلیاں بلند ہوئی، چچا عباس رو، ثواب ہے چیخ کے رو، حسین کی غربت اجرکم من اللہ۔ چھیلے میں یار رو، آج شرم نہ کر، رو حسین کی معصومہ کے دکھوں پہ رو۔ نہیں پڑھ سکتا کوئی، شاہ جی قرآن دی قسم ہے کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ کوئی تکڑا جوان ہوئے نا، بہت تکڑا صحت مند جوان، تکڑا جوان طاقتور، معافی دیویا دل دکھے ہے حقیقت۔ کوئی تکڑا جوان تو آڈا جی اعلیٰ زندگی کرنے ہوئے نا، او دے منہ تے کوئی زور نال تماچا مارے، رکیندہ تھا ہتھا نہ لینا، 4 سالہ تھی معصومہ، ہاتھ تھے رسیوں میں پابند، شمر تماچے مارتا تھا، رو کے کہتی تھی سجاد اسے کہنا میرے منہ پہ نہ مارے۔ ختم بھائی آخری روایت، اللہ تیری ہائے قبول کرے۔ یہی میرا مقصد تھا، یہی میرا مقصد تھا کہ تو چیخے مار کے روئے اور زہرا تجھ پہ راضی ہو۔ پڑھ لیا میں نے جو پڑھنا تھا، بس شام آ گئی شام۔ سید روایت بڑی درد والی، آ گئی محمد کی بیٹیاں شام، اس زندان میں آئیں جس کی چھت کوئی نہیں تھی، چھت نہیں تھی۔ یہ پرانی مسجد تھی، کسی زمانے پھر گر گئی تھی، پھر کسی نے نہیں بنائی، خرابہ اسے کہتے تھے، اس میں ڈھیر سارے سانپ اور بچھو رہتے تھے۔ محمد کی بیٹیوں کو وہاں بٹھایا گیا، پہلا قدم عالیہ کا زندان کے دروازے پہ آیا، کتاب کی روایت ہے ڈھیر سارے حشرات کیڑے نکلنے لگے، چھوڑ کے جانے لگے۔ ایک بڑا بچھو تھا، سجاد کے پاؤں کے سامنے زمین سے چپٹ گیا، تو نہیں سمجھا۔ عالیہ نے پوچھا میرا بیٹا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا پھوپھی اماں یہ رو کے کہہ رہا ہے عابد گوار ہے نا، ہم نکلے ہیں، ہم نے آنکھیں نہیں کھولی۔ محمد کی بیٹیاں آئی بیٹھی ہیں، وہ عرش کے بردگار ہیں، وہ غازی کی مرشدزادی آئی ہے۔ اجرکم من اللہ بھائی زندگی ہوئی، آ گئی اسی زندان میں، آ گئی، بس ختم۔ میں دعا مانگ رہا ہوں، میں ممبر پہ خلوص سے حسین کا چیلوں میں دعا کر رہا ہوں، جتنے نہیں گئے سارے شام جاؤ، جڑے پہلے گئے ہو دوبارہ جاؤ، آنکھوں سے دیکھنا۔ یہ دربار یزید ہے، 150 گز کے فاصلے پہ، یہ حسین کی 4 سالہ بیٹی کا حرم ہے۔ بس میں نے کافی چھوڑ دیا، گلی ہے گلی، وہاں زندان کی کوٹھڑیاں ہیں، آج بھی نظر آتا ہے کہ یہاں کوٹھڑیاں تھیں، دکانیں اب بن گئی ہیں، وہ زمین میں چلی گئی ہیں، کافی دب گئی ہیں۔ وہ گلی میں زندان کا دروازہ جو بی بی کے حرم کا آج دروازہ، وہ دروازہ گئے، وہاں سے لوگ گزرتے تھے شام کے، وہیں پہ ایک ہی کڑی میں دونوں باپ بیٹا چپ کر کے بیٹھتے تھے، آنکھوں میں لہو ہوتا تھا۔ مسلمان گزرتے تھے تو کہتے تھے باغی ہے، نہیں میں نے ختم کر دیا، مسلمان کہتے تھے باغی بیٹھا ہے۔ آج بھی اسی طرح گلی ہے، بی بی کا حرم ہے، وہ زندان تھا، وہیں پہ سجاد والا بیٹھے تھے۔ ایک بوڑھی عیسائی عورت آئی، بس میرا جگر پھٹتا ہے اس روایت، ساتھ اس کا شوہر تھا، گزرنے لگی تو رک گئی، شوہر سے کہتی اجازت دینا میں اس قیدی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آگے بڑھی، آگے کہا قیدی میرا سلام، سر اٹھایا، فرمایا میرا بھی سلام۔ آنکھوں میں لہو دیکھ کے حیران ہو کے کہتی ہے بڑی سخت مرض ہے، یہ کہاں سے لگی ہے؟ فرمایا بازار۔ کون سی بیماری ہے؟ فرمایا غیرت۔ علاج؟ فرمایا موت۔ ہائے کر دینا،
ضعیفہ عیسائی عورت کہتی ہے قیدی تو شریف نظر آتا ہے، بڑا بیمار بھی ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ فرمایا مدینہ۔ کہتی ہے بس مجھے اتنی اجازت دے، میں زندان میں جا کے جو بیویاں بیٹھی ہیں میں ان سے ملاقات کر لوں۔ سجاد نے فرمایا میں تو تیرے لیے دعا کروں گا، کیونکہ ہر قیدی کی ملاقات ہوتی ہے، جب سے یہ آئی ہیں نا زندان میں کوئی ان کی ملاقات، جا انہیں تسلی بھی دے۔ زندان میں داخل ہو گئی، بڑی درد والی روایت معصومہ بی بی کی، ختم کر دیا میں نے۔ آ کے اس نے دیکھا تو چپ کر کے ساری مٹی پہ بیٹھ کے رو رہی تھی۔ کوئی کہہ رہی تھی نہیں بھولتا تیرا پانی مانگنا، کوئی کہہ رہی تھی نہیں بھولتا تیری گٹھڑی کا خیمے میں آنا، کوئی بی بی کہہ رہی تھی نہیں بھولتا تیرا بازو کٹا کے فرات پہ سونا۔ اچانک اس ضعیفہ عیسائی عورت نے دیکھا پتھر کا تکیہ بنا کے نا، یہ فکریں آپ دیکھنا میری طرف، پتھر کا تکیہ بنا کے، میلا لباس، ہاتھوں پہ خاک، رخسار زخمی، پتھر کے تکیے پہ سر رکھ کے کہہ رہی ہے بابا 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 شام میں بڑی گرمی ہے، بابا تیرے قاتل نے اتنا مارا ہے، نہ دائیں سو سکتی ہو نہ بائیں، بابا شام کے رئیسوں کے بیٹیاں مخمل کے تکیوں پہ سوتی ہیں، بابا میں پتھروں کے تکیے بنا کے سوتی ہوں، بابا کسی نے اکبر دفنایا تھا کہ نہیں، بابا وہ کون تھا جس نے تیری شہرہ کاٹی، پتھر دل ہے جس نے اب تک ہائے نہیں کی۔ ایرانی ذاکر کا فکر ہے، تڑپ کے کہتی ہے بابا جس نے تماچا مارا تھا نا اس نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، بابا تماچے کا نشان کیا ہے، انگوٹھی کا باقی ہے، بابا میں تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام آ گئی، بابا میں تھک گئی ہوں، اجرکم من اللہ۔ عیسائی عورت تڑپی، معصومہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، بی بی نے سر اٹھایا، عیسائی عورت نے کہا کس کی بیٹی ہے؟ آدھا منٹ میری طرف دیکھ، فرمایا بادشاہ کی۔ کہاں کا؟ فرمایا کائنات کا بادشاہ۔ عیسائی عورت کہتی ہے بادشاہوں کی بیٹیوں کے کان زخمی تو نہیں، یہ تیرا لباس کیوں جلا ہوا ہے، یہ تیرے پاؤں کی تلیاں کیوں زخمی ہے، یہ تیرے رخسار کیوں زخمی ہے؟ مر جاتے ہیں سید غیور اگر ساری روایت پڑھی جائے۔ چوتھے سوال پہ عیسائی عورت بے ہوش ہو گئی، مولا سجاد نے اسے اٹھایا، تو چلی جا میری کوئی پردے دار مر نہ جا، اب ماتم کرنا۔ 4 دنوں کے بعد بزرگ بترئی تو دی زندگی ہوگی، 4 دنوں کے بعد عیسائی عورت دوبارہ آئی، بڑی سی گٹھڑی اس کے ہاتھ میں تھی، آ کے کہتی ہے سلام قیدی، فرمایا میرا سلام، کہتی ہے بس میں اب ایک لمحے کے لیے اجازت دے، میں کوئی سوال نہیں کروں گی، جاؤں گی اور واپس آ جاؤں گی۔ فرمایا غرض کیا ہے؟ کہتی ہے بس میں نے وہ 4 سالہ بچی سے ملنا ہے، میں اس کے در لائی ہوں، میں اس کی چادر لائی ہوں، میں اس کے لیے کپڑے لائی ہوں، میں اس کے لیے نالین لائی ہوں۔ سجاد نے فرمایا کس کے لیے؟ کہتی ہے سکینہ کے لیے۔ عابد نے کہا دوسرا دن ہے وہ مر گئی ہے، او بابا بابا کر کے اسی لباس میں میں نے دفنایا۔ ماشاءاللہ مومنین کرام، ایک ضروری اعلان ضرور سنیں۔ آج دوران مشی 11 چک والے رستے پہ جو نبی شاہ کی طرف لوگ آ رہے تھے، کچھ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے، اس سلسلے میں بابا اعجاز حسین شاہ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں، پلیز ضرور سنیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔